اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کیا گائے ذبح کرنے سے قاتل مل جائے گا؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں، کہ مذاق کرنے والے لوگ جاہل ہوتے ہیں، میں کوئی جاہل نہیں ہوں جو مذاق کروں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، قالو کہنے لگے، ادعو لنا ہمارے لیے سوال کیجئے یا پوچھئے، ادعو دعا کرنا، درخواست کرنا، بیان کرنا، ربا کا اپنے رب سے۔ یہ جو ان کا انداز ہے اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ انتہائی جاہلانہ رویہ ہے، کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے یا اللہ تعالیٰ سے پوچھ، ہم سب کے رب سے۔ وہ اللہ کا تعلق صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ رب نہیں ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ ہی نہیں رہے، وہ اس قدر غرور میں اور اس قدر وہ جہالت میں مبتلا ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے سوال کیجئے، یُبَيِّن لَنَا، وہ ہمارے لیے واضح کر دے، ماہیہ یہ کیا ہے، یعنی یہ حکم اس کی مزید وضاحت کر دیں کہ گائے ذبح کرنے کی بات سمجھ نہیں آئی، اس کے مزید پروٹوکولز واضح کر دیں۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان وہ درمیانی عمر کی ہو، جس کو نوجوان کہتے ہیں۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے پہلا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے ایک بار ان کو وضاحت کی، الارم دیا کہ سوال کے چکر میں نہ پڑو، جو حکم دیا جاتا ہے کر لو۔ پہلے تو سمپل حکم آیا تھا نا کہ گائے ذبح کرو، سوال کیا تو ایک کنڈیشن بتا کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَفَعَلُوا، اب جو حکم ملا ہے اس کو کر لو، لیکن ان کا اس سے گزارا نہیں ہوا۔ قالوا، کہنے لگے، ادعو لنا،
ہمارے لیے دریافت کیجئے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا ہمارے لیے واضح فرما دے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب یہ کوئی سوال تو نہیں ہے نا، گائے ہے تو گائے کو بس ذبح کر دو، رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، جتنے سوال کرتے گئے اتنی کنڈیشنز اپلائی ہوتی گئیں۔ انہوں نے بتایا یا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک وہ رب فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا اس کا رنگ چمکیلا، فاقع چمکیلا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوشنما لگے، اٹریکٹیو ہو، دیکھتے ہی پسند آئے۔ قالو کہنے لگے، ادع لنا ربک اپنے رب سے ہمارے لیے دریافت کیجئے، سوال کیجئے، یبین لنا ما ہی اس کی وضاحت کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا ہم پر مشابہ ہو گئی ہے، گائے کے معاملے میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اب جتنی وضاحت آ گئی تھی اب اس میں مزید کوئی کنفیوژن رہ گئی تھی، انہوں نے کہا جی ابھی وضاحت مکمل نہیں ہوئی، لہٰذا مزید سوال کیجئے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا، لَمُحْتَدُونَ تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ تو جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اس کے بعد ان کے سوالات بھی ختم ہو گئے، وہ اپنی منزل کو پہنچ بھی گئے۔ قال انہ یقول موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ رب فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا ذلول جوتی نہ گئی ہو، زمین میں کام کرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، تثیر الارض زمین میں ہل چلانے کے لیے، اور نہ ولا اور نہ تسقی الحرث پانی نکالنے کے لیے، پانی دینے کے لیے، الحرث فصلوں کو، کھیتی کو، نہ ہی اس کو کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہو اور نہ ہی زمین میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مسلمتن بالکل صحیح سلامت ہو، 100% پرفیکٹ، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، ان ٹچ، بے عیب۔ قربانی آنے والی ہے نا، ہم بھی ڈھونڈیں گے بے عیب۔ ڈھونڈنے سے پہلے ذرا اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں کہ جتنی ہم توجہ جانور پہ ڈال رہے ہیں اتنی توجہ اپنے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جانور بے عیب نہیں لینا، جانور بے عیب ہی لینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے عیب جو ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی ہے۔ قالو انہوں نے کہا، الان اب، جئت بالحق آپ حق لے آئے ہیں، فذبحوہا پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون حالانکہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا ایسا کرنا۔ جتنی انہوں نے کنڈیشنز اپلائی کروا لی تھیں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ایسی گائے تلاش کرنا۔ بہرحال انہوں نے تلاش کی اور پھر اس کو ذبح کیا، اور پھر اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا مردہ کے جسم کے ساتھ لگایا اور اس نے بول کے بتایا کہ قاتل کون ہے۔ اس سے اگلی آیات جو ہیں وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اصل سبق پہ آ جائیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا رمضان سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ اگر وہ یہ سوال نہ کرتے اور جب حکم ملا تھا تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے سوال کر کر کے اپنے اوپر یہ کنڈیشنز لگوائیں اور پھر اپنے معاملے کو انہوں نے مزید وہ مشکل کر لیا۔ یہ بے جا سوالات کرنے کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ کے دین کا حکم ملے تو بلا وجہ سوالات میں نہیں جانا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ صحابہ کا طریقہ کار اگر ہم دیکھیں، صحابہ کی سنت ہمیشہ یہی رہی ہے
کہ جیسے ہی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اللہ کا حکم سناتے تو وہ فوراً عمل کرنے کی طرف جاتے، سوالات پہ نہیں جاتے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی مثال سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزے کی سحری کا وقت بتایا تو واضح کیا، وہاں پہ الفاظ استعمال کیے کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو صحابہ حالانکہ صاحب زبان تھے، لیکن پھر بھی جس صحابی کو جو اتنی سمجھ آئی اس نے فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کیا۔ تو ایک صحابی کو یہ سمجھ آئی کہ شاید اس سے مراد دھاگا ہی ہے، تو انہوں نے اپنے سرانے دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ تو بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے وضاحت کی کہ اس سے مراد دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد دھاری ہے، صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ صحابہ کا رویہ یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر سوالات کرنے کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ فوراً اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہی رویہ ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔